اچھا خالد سر، جوہر سلیم صاحب نے تو اپنا ٹیک دیا، آپ کیسے دیکھتے ہیں آبنائے ہرمز والے ایشو کو؟ کیونکہ ایک طرف سے ٹرمپ صاحب بلاک کر رہے ہیں، آن دا ادر ہینڈ یہ مین ایشو بنا ہوا ہے، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے حسین، جو ایک جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ یہ ایک نیو فاؤنڈ ایڈوانٹیج لگا ہے ایران کو۔ 47 سالوں سے ایران نے صرف تھریٹ کیا تھا، امریکہ نے سنا تھا، دنیا جان رہی تھی یا واچ کر رہی تھی کلوزلی کہ پاسبل ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن ایران نے آلموسٹ کر دکھایا کہ جو لیوریج ہے وہ ایران کے پاس چلا گیا۔ وہ لمبی تفصیل ہے کیسے کیا۔ جو ایک سٹرینج بات ہے اس پورے فنامنا کے اندر یہ ہے کہ اس نے امریکہ کو ریئیکٹیو موڈ میں کر دیا۔ اب میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں ریئیکٹیو موڈ کیا ہے۔ سپر پاور جب آتی ہے وہ اپنے ملٹری آبجیکٹیو لے کر آتی ہے، اس نے انفولڈ اپنی مرضی کی جنگ کرنی ہوتی ہے یا کرنی چاہیے اس کو۔ ایران جیسے ملک نے اب ان کو اپنے ڈیسیژن میکنگ لوپ کے اندر شامل کر لیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی امریکن صدر فیصلہ کرتے ہیں، ابھی کچھ دنوں سے دیکھیے وہ ریئیکٹیو موڈ میں کر رہے ہیں۔ ایران نے یہ کیا، اب ہم یہ کر کے دکھائیں گے، ایران نے یہ کیا، ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ یہ ایک دوسری سائیڈ کی کامیابی ہوتی ہے کہ آپ کی تمام جو موو ہوتی ہے، انیشیٹو ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے آپ کے دشمن کی چال کے اوپر، اس کی موو کے اوپر، اس کے ایکشن کے اوپر یا اس کی اسٹریٹجی کے اوپر۔ تو یہ اٹ سیلف جنگ جیتنے کے لیے سمجھے آدھا آپ کی ایڈوانٹیج ختم ہو گئی ہے۔ جب آپ دشمن آپ کو ڈیسیژن میکنگ لوپ میں ڈال دے، یعنی وہ خود حصہ بن جائے کہ جو وہ کرے گا وہ ریئیکٹ کرے گا، تو آپ کا اپنا امریکہ کا اس صورت میں انیشیٹو کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کہا، اسٹیٹ آف ہارموز بند ہوئی، وہ تو کھلوانے آئے تھے، وہ رجیم چینج کرنے آئے تھے، وہ ایران کے حق میں چلے گی نمبر 1۔ پھر انہوں نے پورے 38 دن تک وہ کہتے رہے کہ میں کھلواؤں گا، پھر نہیں کھلوا سکے، تو پھر ان کو کاؤنٹر بلاکیڈ لگانا پڑ گیا۔ یہ ایک ریئیکشن اس سے، جیسے میں نے کہا، وہ لوپ میں ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا جو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو بلاکیڈ کروں گا، پلیز یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز اینڈ لا، یہ ایک ایکٹ آف وار ہوتا ہے۔ جب آپ کسی ملک یا کسی ملکوں کے خلاف اگر بلاکیڈ لگائیں گے تو ایکٹ آف وار ہے۔ میں آپ کے ویورز کو آسانی کے لیے یاد کرا دیتا ہوں، مئی 2025 کا جو واقعہ ہوا تھا ہندوستان کا، اپریل کے اینڈ میں 2025 میں ہندوستان نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا ایئر کرافٹ کیریئر ہم لے آ رہے ہیں اور پاکستان کا بلاکیڈ کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ بلاکیڈ ایکٹ آف وار ہوگا۔ میں ایئر فورس کے پرسپیکٹو سے آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ فلیٹ فائٹر جہازوں کا تیار تھا، اپارٹ فرام یہ پاکستان کی نیوی نے کیا کرنا تھا، وہ بہت ان کی بھی بڑی کیپیبلٹی تھی، لیکن پاکستان ایئر فورس کا ایک فلیٹ ڈیڈیکیٹڈ تیار تھا ٹو نیوٹرلائز ایئر کرافٹ کیریئر جو بھی وکرانت یا جو بھی بلاکیڈ کی اٹیمپٹ کرے گا۔ تو میں اتنی سینسٹیوٹی ملکوں کی ہوتی ہے اور ہماری بھی تھی، تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسی لیے تھوڑا سا سٹینس چینج کر کے اب یہ کہا ہے کہ نہیں، ایران سے آنے جانے والوں کو میں کروں گا، بیکاز بلاکیڈ کا ایک لفظ ایک تو جیسا لا کے خلاف ہے، اور دوسری ایک اور بات ہے، دیکھیے اسٹیٹ آف ہارموز صرف 35 کلومیٹر چوڑی پٹی ہے، جس میں سے جو نیویگیشنل چینل ہارڈلی 10 کلومیٹر چوڑے ہیں۔ اگر اس کو وہ نہیں انڈو کرا سکی پوری یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی، تو یہاں جس جگہ کی وہ بات کر رہے ہیں، گلف آف عمان کی یا پرشین گلف کی اوپننگ کی، وہاں ایریا ہزاروں اسکوائر کلومیٹر دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ جتنا ہمارے لیپ ٹاپ یا ڈیوائسز میں نظر آتا ہے وہ اتنا نہیں ہے، تو اس کو مینج کرنا یہ بہت بڑا چیلنج تھا ان کے لیے۔ تو آئی تھنک انہوں نے خود ہی اپنا آبجیکٹیو بھی کرٹیل کیا ہے، لیس ٹینجیبل کر دیا ہے اس کو، تاکہ ظاہر ہے وہ ایک پریشر بلڈ کر سیں، جیسے جوہر صاحب کہہ رہے تھے کہ بالکل وہ آئی تھنک یہی چاہ رہے ہیں کہ لیوریج کے طور پہ استعمال کریں۔ مینیفیسٹیشن وہ کر پائیں گے کہ نہیں، میرا نہیں خیال کو پوری طرح کر پائیں۔ جوہر سر بتائیے گا کہ ایران کو پرماننٹ پیس چاہیے اور اس کو اس کی ایک گارنٹی بھی چاہیے، آن دا ادر ہینڈ ایک اسپوائلر ہے اسرائیل کو بھی قابو کرنا ہے، اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا اور پرماننٹ پیس کی گارنٹی کون دے گا؟ جی بالکل، دیکھیں بالکل یہ جو ایران کی ایک بڑی اہم شرط یہی تھی، اور ان کا کنسرن بھی یہی تھا کہ جو بھی چیز اگری ہوتی ہے پھر اس پہ یہ نہ ہو کہ کل دوبارہ سے کسی وقت ایران پہ اٹیک ہو جائے، خصوصاً اسرائیل کی طرف سے۔ تو دیکھیں امریکہ کین کیری along اسرائیل، وہ تو جو ہے نا اس میں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں امریکہ کی طرف سے جو ٹیم تھی، اس میں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر، دو جو ہیں یہ دونوں جوئش ہیں، اور دونوں کے بہت اچھے تعلقات ہیں اسرائیلیز کے ساتھ۔ ان کے بارے میں تو جیرڈ کوشنر کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کی فیملی کے تو پرسنل تعلقات نیتن یاہو کے ساتھ بہت عرصے سے ہیں۔ تو اس لیے ان مذاکرات، اور پھر لیکن لیڈ کر رہے تھے جے ڈی وینس، جو کہ ایران کے لیے بھی قابل قبول تھے زیادہ، بٹ وہ جو ہے نا جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکوف کے ہوتے ہوئے اسرائیلیز جو ہیں وہ امریکہ کے لیے آسان تھا ان کو یہ کہنا کہ دیکھیں آپ کے جو انٹرسٹ ہیں بیچ میں وہ بھی واچ ہو رہے ہیں، تو اس لیے وہ پھر جو بھی ہم اس پہ
معاہدہ کرتے ہیں یو ہیو ٹو گو along with that. دیکھیں ابھی نیگوسیشنز وغیرہ یہ ڈپلومسی ابھی بھی چل رہی ہے جو ہے نا یہ پبلک میں ہوتی ہے. خالد سر کا اس پہ ٹیک لینا چاہوں گی. لیٹس ہوپ. جی خالد سر کیا کہیں گے آپ اس پہ کہ کیا ساری باتیں امریکہ کی ہی مانی جائیں گی؟ کیا ٹرمپ صاحب ہی جو ہیں وہ اپنی چیزیں رکھیں گے کہ جی نیوکلیر پروگرام بھی آپ نہیں بنا سکتے, آپ نہ ہرمز بھی آپ کھولیں گے, ہر چیز کیا ٹرمپ کی مانی جائے گی یا کہیں نہ کہیں ایران کو بھی کوئی نہ کوئی لیوریج دیا جائے گا؟ دیکھیے دونوں طرف جب اتنی اسکلیشن ہوئی ہے, جیسے میں نے کہا کہ نیو فاؤنڈ ایڈوانٹیج دونوں طرف سے ہیں. امریکہ کو ظاہر ایک شوق ہے اور ظاہر آئل پرائسز کا, امریکن پریزیڈنٹ پرٹیکولرلی بڑے کیئرفل ہیں. میں کچھ امریکن دوستوں سے بات کر رہا تھا, وہ بھی بڑے پریشان ہیں, حالانکہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں جہاں پہ 95% ان کی تیل کی ڈپینڈنسی نہیں ہے اسٹریٹ آف ہارمز سے, لیکن لائف پورے آلموسٹ پورے گلوب کی 8 بلین جو لوگ رہتے ہیں تمام کی متاثر ہوئی ہے. تو ایران ایک طرف لیوریج میں بھی ہے لیکن ایک طرف بہت زیادہ ڈسٹرکشن بھی کرا چکا ہے. ظاہر ہے ملٹری بھی, سیوک انفراسٹرکچر بھی, اور ایک لائف کو سسٹین بھی تو کرنا ہے نا ایران نے. جس طرح امریکہ نے ظاہر ہے ان ایتھیکل کیا یا ان لافل کہہ لیں یا جیسے بھی کہہ لیں, انہوں نے ملٹری کمپاؤنڈ یا ملٹری ہارڈ ویئر یا ملٹری سائٹس کو چھوڑ کے انہوں نے کہا سیولین انفراسٹرکچر کو تباہی کرنا شروع کر دیا تھا. وہ نہ تو راتوں رات بلڈ ہوتے ہیں, اگر وہ بھی جائیں گے تو سیولین انفراسٹرکچر اس حد تک ڈسٹرکشن کرنا جنگ کے اندر لیگل تو نہیں ہوتا, لیکن ہارڈ شپ تو ایرانی لوگوں نے فیس کرنی ہے ایوری ڈے بیسس پر. تو آئی تھنک ایران کی حکومت پر بھی بہت پریشر ہے کہ جتنا بچ گیا ہے وہ سمیٹ لیا جائے. ایک فیس سیونگ ایران بھی چاہتا ہے اپنے لیے, امریکہ کی بھی تھریش ہولڈ بہت قریب پہنچ چکی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ میری جو 40 دن کی میں نے انلیش کی تھی, وہ جو میرا مائٹی ایک جو امپریشن تھا کہ میں جیسے وینیزویلا پلس کرنا تھا, تو وہ بھی کمپرومائز ہوا ہے. انٹرنلی بہت زیادہ پریشر فیول اور دوسری چیزوں سے ہے. تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی پاپولیرٹی بھی لوز کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ان کو بھی ایک ون ون سچویشن چاہیے. اگر ایران کو ایک سیکیور فیوچر چاہیے, کریڈیبل ایشورنس, ڈگری آف ایشورنس چاہیے, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی, جس کو کہتے ہیں نا, وہ بھی ڈھونڈ رہے ایسی چیز which should look like a victory. وہ اپنے لوگوں کو کہہ سکے کہ ہم نے فتح حاصل کر لیا, میں نے یہ بھی کر دیا, میں نے وہ بھی کر دیا. تو آئی تھنک یہ سارا اسی کی کنٹینویشن میں ہو رہا ہے. لیٹس ہوپ, کیونکہ دونوں نے آلموسٹ 40 دن تک اپنی تھریش ہولڈ ٹچ کی ہوئی ہے. لیٹس ہوپ سم تھنگ پازیٹیو کم. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, ہمارے دونوں مہمان خاصے آپٹمسٹک نظر آ رہے تھے مذاکرات کے راؤنڈ 2 کے حوالے سے. یہاں پر لیں گے ایک بریک, اسٹے ود اس. اور اب پروگرام میں بات ہوگی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے تاجروں کو کی گئی اس اپیل پر, جس میں انہوں نے تاجروں سے اپنا 30% پیسہ ملک واپس لانے کی درخواست کی ہے. وزیر داخلہ کے بقول اگر یہ پیسہ ملک میں واپس آ جائے تو بجٹ سے قبل $10 ارب اکٹھا ہو سکتا ہے. کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر ٹیکس امور اور اکانومسٹ اشفاق طولہ صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر, آج نقوی صاحب نے ایک اپیل کی ہے تاجروں سے کہ جو ان کے ملک سے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں, ان میں سے اگر وہ 30% بھی پیسے واپس پاکستان میں لے آئیں تو بجٹ سے پہلے $10 ارب تک اکٹھے ہو جائیں گے. ڈو یو تھنک کہ یہ جو آفر ہے یا یہ اپیل ہے یہ قابل قبول ہے یا قابل عمل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوزین فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں نقوی صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں اور وہ بڑے محب وطن پاکستانی ہیں, مگر دیکھیں ایشو یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں نا, وہ شاید یہ اکاؤنٹ جو لانا چاہ رہے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ,